حور سمیت پورا خاندان آج اپنے گاؤں آیا تھا۔ حور اور تریم اپنے والدین کی دو ہی اولادیں تھیں۔ حور بے انتہا خوبصورت تھی۔ حور کے تایا گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ان کے ایک بیٹے اور بیٹی نے گھر میں رونق کر رکھی تھی۔ بیٹی کی شادی کے کچھ دن پہلے ہی کی تھی۔ حور کے تایا نے تمید بھائی آج سب لڑکیوں کو گاؤں کے پاس جھیل پر لے جا رہے تھے۔ اس جھیل کے بارے میں ایک داستان مشہور تھی۔ یہاں پری زاد آتے ہیں۔ پریوں کو تو بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی تھا۔ ایک کہانی یہ بھی لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی کہ یہاں آنے والے پری زاد ان کو اگر کوئی پسند آ جائے تو وہ انہیں ساتھ ہی لے جاتے ہیں اور پھر ان کا نام نشان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ شائستہ اس خوبصورت جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے سب کو داستان سنا رہی تھی۔ عالیہ بھابھی تو شائستہ کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ بھابھی کسی دن سچ میں کوئی پری زاد آپ کے سامنے آ گیا نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ نہ ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی باتوں کو اتنا زیادہ سنجیدہ مت لیا کرو۔ لڑکیوں اٹھو آؤ تم سب کو زمینوں پر لے کر چلتے ہیں۔ عالیہ سب لڑکیوں کے ساتھ زمین کی طرف چلی گئی۔ حور نے اس وقت اپنے بال کھول رکھے تھے اور شانوں پر چادر پھیلا۔ اچھی خاصی سردی تھی یہاں اس علاقے میں مگر حور کو شوق چڑھا کہ آج ٹھہر جاتے ہیں اور ابھی حور کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جسم کانپ رہا ہو۔ دن 4 بجے کا وقت تھا اور دھوپ جا رہی تھی۔ شام 6 بجے تک گاؤں میں مکمل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ یہ منظر بڑا سحر انگیز تھا۔ حور کی آنکھیں جاتی دھوپ کے سائے میں نیلی محسوس ہو رہی تھی جب کہ اکثر اس کی آنکھوں کا رنگ کانچ جیسا سبز ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں اس کی خاصیت تھی۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ایک بابا ان کے گھر آئے تھے۔ بابا جی نے جیسے ہی حور کو دیکھا تھا اس کا نام تجویز کر دیا تھا حور۔ وہ بابا حور کے والد سے بہت دن تک ملتے رہے۔ پھر ایک دن وہ ان کے گھر آئے اور ایک عجیب بات کہی، اپنی بیٹی کو کبھی اپنے گاؤں نہ لے جانا۔ اس کی لکیروں میں ایک عجیب داستان ہے جو پوری ہو گئی تو تم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ تمہاری بیٹی بڑے ہو کر ایک پری جیسی خوبصورت ہوگی۔ اس کی بہت حفاظت کرنا، اتنی خوبصورتی اس کے لیے کوئی مصیبت لا سکتی ہے۔ اس دن کے بعد وہ بابا جی کبھی حور کے والد کو نہیں ملے۔ حور سچ میں سب کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اس کی عمر 20 برس تھی اور یہ کالج میں BA کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ خوبصورت لمبے اور پتلے ہاتھوں کے ساتھ حور اگر کوئی سخت کام کرتی تھی تو اس کے ہاتھ سرخ ہو جاتے۔ اس کی والدہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ جانے ان کی بیٹی کی شادی کہاں ہوگی۔ یہ تو اتنی نازک پہ ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی۔ گڑیا جیسی سنہری بالوں والی حور اپنی بہن تریم کی جان تھی جو اس سے 4 سال بڑی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی۔ دونوں بہنوں میں بے انتہا فرق تھا۔ حور بات بات پر پریشان ہوتی جبکہ تریم بہت تیز دماغ رکھتی تھی۔ حور شائستہ اپنی کزن کے ساتھ جھیل کے پاس تھی۔ شائستہ کو کوئی کام تھا، ویسے بھی تھوڑی دیر میں انہیں یہاں سے چلے جانا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہفتے کے آخر میں اس گاؤں سے اور جھیل پر پری زاد آتے ہیں۔ حور بہت دیر سے اس جھیل کے پاس تھی اور جھیل کے پانی جو نیلے رنگ کا تھا حور کو شائستہ بلانے کے لیے آئی۔ جھیل پر سیر کرتے حور کو عجیب سا احساس ہوا۔ شائستہ پیچھے سے اس کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل چھوٹی گھر چلیں، تایا جان کہہ رہے ہیں یہ علاقہ اس وقت ٹھیک نہیں رہتا۔ افا آپ جائیں، آتی ہوں میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پیچھے۔ اچھا جلدی آ جا۔ حور پیچھے مڑی اور اپنی چیزیں اٹھانے گئی۔ جھیل کے پاس آتے ہی اسے احساس ہوا کہ کسی جھیل میں چھلانگ گئے۔ حور نے اپنی خوبصورت آنکھیں سامنے کی تو ڈر کے چونک گئی۔ کوئی جھیل میں نہا رہا تھا۔ حور اس شخص کو دیکھ رہی جس کے وجود سے اس وقت یہی ظاہر ہوتا جیسے یہ کوئی وحشی ہے۔ حور نہ جانے کیوں کھڑی ہو گئی۔ حور کے ہاتھ میں اٹھایا بیگ نیچے گرا۔ دیکھتے شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حور اسی لمحے ساکت ہو گئی کیونکہ میرون رنگ کہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ حور نے اس شخص کو دیکھا مگر پھر چکرا کر جھیل ہی گر پڑی۔ پانی میں گر جانے کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ یہ شخص تیرتا ہوا حور تک آیا اور اسے اوپر کیا۔ حور کا چہرہ دیکھ کر یہ شخص حیران رہ گیا، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ بے ہوش حور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس شخص نے ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ اس لمحے اس کے پاس ایک حوالہ نمودار ہوا۔ شہزادے واپس چلیں کیوں؟ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا اور یہ انسان آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تمہیں اس سے مطلب؟ یہ شخص حور سمیت جھیل سے باہر آیا جانے ضروری تھا مگر اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس پری کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ
آخر اس نے اونٹ کو اٹھایا اور ساتھ لیا۔ شہزادے ایک انسان ہے، اللہ غائب ہونے سے پہلے بولا، شہزادی کہو اسے جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ یہ شخص حور کو اس کی دنیا سے بہت دور لے گیا۔ شائستہ جو حور کی طرف آ رہی تھی اس کی چیخیں بلند ہوئیں، ابو جی کیا ہو گیا؟ شائستہ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو تم نے۔ وہ ہماری حور کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ ابو جی کیا ہوگا؟ شائستہ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو تم نے۔ وہ ہماری حور کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ تیرا دماغ چل گیا داستانوں کو سن کر؟ نہیں ابو جی، میرے سامنے حور غائب ہوئی۔ عالیہ اور تحریم بھی آ گئے جو فوراً جھیل کے پاس گئیں جہاں بیگ پڑا ہوا تھا اور کچھ دیگر چیزیں، مگر حور نہیں تھی، نہ حور کا نام و نشان۔ 2 منٹ پہلے میں نے حور کو یہاں ہی دیکھا تھا۔ عالیہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ ایک بابا کہیں سے ان کے سامنے آیا، کہا تھا نہ مت چھوڑنا اپنی بیٹی کو، اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی داستان پوری ہو جائے گی۔ اب تم نہیں جانتے تھے کیا کہ تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہے؟ وہ اسے لے گیا ہے اپنی دنیا میں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمیں بتاؤ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ تایا جان جیسے آگے آئی یہ بابا غائب ہو گیا۔ سب لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود حور کو اس لمبے سے وحشی آدمی کے پاس دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا حور بے ہوش ہے۔ تایا جان کو تو اس لمحے کچھ سمجھ نہ آیا۔ حور ندی میں تو نہیں گر گئی نا ابو؟ عالیہ نے اپنے دل کی بات کہی۔ تایا جان یک ٹھنڈے پانی میں چھلانگ گئی اور اپنی بھتیجی کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ملکہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہر طرف سب منتظر تھے کب شہزادے آئیں گے۔ ملکہ کے کان میں ایک ملازمہ نے آ کر کچھ سرگوش کی۔ ملکہ فوراً تخت سے اٹھی، معذرت بادشاہ سلامت، میں آتی ہوں، مجھے اجازت دیں، کچھ ضروری امور آ گئے ہیں۔ بالکل ملکہ آپ جائیں۔ ملکہ فوراً شہزادے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ملکہ جیسے شہزادے سلطان کمرے میں آئے، انہیں بستر پہ ایک لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی اور اس پر شہزادے سلطان جھکے ہوئے تھے۔ شہزادے شاید اسے جگانے کی کوشش کر رہے۔ شہزادے ملکہ کی باتوں کی آواز کمرے میں گونجی۔ شہزادے نے مڑ کر اپنی والدہ کو دیکھا جو اس لڑکی کی موجودگی شہزادے کمرے میں دیکھ کر سخت برہم ہوئی۔ شہزادے بیڈ سے اٹھے اور ملکہ کے سامنے جھکے۔ ملکہ ہمیشہ انہیں پیار سے بلاتی تھی اور سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، مگر آج ملکہ ان سے شدید برہم تھی۔ یہ سب کیا ہے شہزادے؟ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں؟ آپ کیا محل کے اصولوں سے واقف نہیں کہ یہاں کوئی ایسے نہیں آ سکتا اور بھی بنا تایا بادشاہ کی اجازت